نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین صدق اللہ العظیم باوز برکت پاک الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا محبوب اللہ تنم فرسود جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ دلم پی مردہ آواراز اسیاں یا رسول اللہ ذکر دخیش حیرانم سیاشد روز اسیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ چوں بازو بے شفاعت را کشائی بر گناہ گارا مکن محروم جامی را در آ جائے یا رسول اللہ چوں صبح من گزر آری منی مسکین ناداری فدائے نقش نالعنت کنم جائیں یا رسول اللہ فدائے نقش نالعنت کنم جائیں یا رسول اللہ فدائے نقش نالعنت کنم جائیں یا رسول اللہ گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہے من پذیر گر تمی بینی حساب ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ بنہا بگیر میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی میرے نہایت واجب الاحترام عزیز بزرگوں دوستوں، آج جمعۃ المبارک پر جو موضوع آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کے حوالے سے عفو و درگزر، تحمل اور برداشت، اس کی اہمیت کیا ہے اور حضور علیہ السلام کی سیرت، آپ کا انداز زندگی میں کیا رہا ہے، وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سنا کے عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز سامعین محترم، برداشت کرنا، صبر کرنا اور تحمل، یہ سب سے بڑا خاصہ حضور علیہ السلام کا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عظیم مثال اس دنیا میں قائم کرنے والے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بات ناگوار گزرتی ہے، بری لگتی ہے، تو ہم وہاں پہ اس کا ری ایکشن دیتے ہیں، دوبارہ اس کے سامنے اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں شاید میں معاملات کو ٹھیک کر رہا ہوں، تو بجائے ٹھیک کرنے کے معاملات بگڑنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر بندہ خاموشی اختیار کر لے، برداشت کر لے، ایک چپ سو سکھ، ایک دفعہ بندہ خاموشی اختیار کر لے تو کئی خاندان، کئی زندگیاں اس چپ کی وجہ سے بچ سکتی ہیں۔ پھر اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بندہ کوئی ایک بات کہتا ہے، 10 باتیں سنانا ہم اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں۔ یہاں کچھ لوگوں کا تو مزاج ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کے جو انداز ہے نا، وہ ماچس کی جیسے تیلی ہوتی ہے نا، اس طرح کا ہوتا ہے، تھوڑی سی رگڑ آئی اور فوراً پھٹ پڑتے ہیں۔ کچھ ہمارے معاشرے میں لوگ ایسے ہیں کہ جی فوراً بات پہ یہ کہتے ہیں میرا میٹر گھوم جاتا ہے، میں غلط بات کو برداشت نہیں کرتا ہوں۔ اصل برداشت ہوتی غلط بات کرنے والی ہے، اچھی بات پہ تو کوئی ریئیکشن نہیں دیتا ہے۔ دیکھیں، مجھے کسی بندے نے گالی دی ہے، برا کہا ہے، تو میں اگر برداشت کروں گا تو اسی کو تو برداشت تحمل کہتے ہیں۔ اگر کوئی مجھے اس طرح سلوٹ کرے، سلام کرے، پیار کرے، تو اس پہ کہوں جی میں برداشت بڑی کرتا ہوں، یہ تو برداشت نہیں ہے۔ برداشت ہوتی ہی بری بات ہے، ہوتی ہی بری بات ہے۔ اچھی بات وہ تو سارے برداشت کر لیتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں، اگر پاؤں کے اوپر کسی کا پاؤں بھی آ جائے نا غلطی سے،
تو ہم فوراً وہاں پہ جملہ او اندھے ہو دکھائی نہیں دیتا، اینک لگوا لو کوئی، یہ ہمارا انداز ہے۔ وہ کوئی بابا جی تھے، جا رہے تھے رستے میں، تو کسی نوجوان کے ساتھ ان کی تھوڑی سی ٹکر ہو گئی۔ نوجوان آگے غصے سے کہتا ہے بابا جی انے جے؟ تو بابا جی نے بڑے پیار سے کہا نہیں بیٹا۔ تو ساتھ بیٹا تھا، وہ تھوڑا سا غصے میں آ گیا بابا جی کا، تو کہا بیٹا رک جاؤ، اس نے مجھے سے یہی پوچھا ہے بابا جی انے جے؟ تو میں نے کہہ دیا نہیں، میں نہ نہیں ہوں، بس اس میں کون سی بات ہوئی ہے؟ اس نے مجھ سے یہ پوچھا کہ آپ اندھے ہو؟ میں نے کہا نہیں اندھا ہوں بس۔ اب اس میں کیا، اس نے مجھے گالی تو نہیں دی، مجھ سے پوچھا ہے بس، میں نے بتا دیا۔ دیکھیں بات کو برداشت کرنا یہ آپ کی تربیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی سکولنگ کے اوپر، آپ کی ایجوکیشن کے اوپر، آپ کی لرننگ کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہمارے ہاں کئی حضرات ایم اے بی اے ایم فل پی ایچ ڈی کر جاتے ہیں اور بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ خاندان میں مشہور ہو جاتا ہے یہ فلاں جو بندہ نا بڑا غصے کا برا ہے، بات برداشت ہی نہیں کرتا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ جی میں غلط بات برداشت نہیں کرتا ہوں۔ کئی میں نے زندگی میں ایسے دیکھے ہیں افراد، کہتے ہیں نا جنہ دے کردانے انہوں دے کملے بھی سیانے، جس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے نا تو پھر اس کی بات برداشت کرنا معاشرے کی مجبوری بن جاتا ہے، خاندان کی مجبوری بن جاتا ہے، بھائی اس کے پاس پیسے ہیں تو برداشت کرنی پڑتی ہے پھر اس کی۔ تو اس حوالے سے لوگ اپنے رویے کو ظاہر کر دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہماری تعلیم کتنی ہے، تربیت کتنی ہے۔ آپ کی تربیت کے اوپر ساری آپ کی تعلیم ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ 16 جماعتیں پڑھنے کے بعد آپ کو بولنے کا سلیقہ آیا یا نہیں آیا۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو عام مزدور طبقہ ہے نا، تاجر حضرات، ان کا بولنے کا انداز اچھا ہے۔ کسی سرکاری آپ دفتر میں چلے جائیں، ملازم کے پاس چلے جائیں تو وہاں کا تو چوکیدار بھی بڑی بدتمیزی سے بولتا ہے، تربیت ہی نہیں ہے ہماری۔ جو گھومنے والی کرسی پہ بیٹھا ہے بندہ، وہ 20 کلاسیں پڑھا ہوا ہے، ایم فل پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہے، لیکن بولنے کا انداز یہی نہیں پتہ سفید داڑھی والا سامنے کھڑا ہے میں نے اس کو بٹھانا یا نہیں بٹھانا، کیونکہ ہماری تربیت نہیں ہے، ہم نے کبھی سیکھنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ عزیز سامعین محترم، غصے کو برداشت کرنا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے، یہ مومنین کا خاصہ ہے، غصے کو پینا، لوگوں کو معاف کرنا۔ کہ ہم دیکھیں ہمارے اندر یہ چیز ہے، ہم نے تو پہلے ہی ذہن بنایا ہوا، خاندانوں کے خاندان یہ بات کے پیچھے لگے ہوں، ہمارا میٹر بڑی جلدی گھومتا ہے، ہماری برادری میں بڑا غصہ ہے۔ بھائی برادری حضور علیہ السلام کی، باقی کوئی بھی برادری نہیں ہوتی۔ وہ روایت میں آتا ہے، حکایت میں آتا ہے کہ کسی بندے نے گھر میں آیا تو اس کی بیوی نے ہنڈیا میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا، تو شوہر آیا، جب اس نے نوالا لیا تو بڑا شدید غصہ آیا، بیوی کو کھری کھری سنانے لگا تو پھر رک گیا۔ ذہن میں یہ بات آئی کہ میری بھی ہزاروں غلطیاں میرا مالک معاف کرتا ہے، یہ بھی اللہ کی بندی ہے، میں معاف کر دیتا ہوں۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ بندہ فوت ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ اللہ کے بندے کیا بنا؟ اس نے کہا کہ میرے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے قریب تھا کہ میرے اوپر عذاب نازل ہوتا، لیکن میرے رب نے فرشتوں کو فرمایا کہ فرشتوں، میری بندی سے ہنڈیا میں نمک زیادہ ڈل گیا تھا اور اس بندے نے اس لیے معاف کیا تھا کہ میرا رب ہزاروں خطائیں معاف کرتا ہے، میں بھی معاف کرتا ہوں، آج میں بھی اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ دیکھیں آپ کبھی برداشت کر کے تو دیکھیں، کبھی معاف کر کے تو دیکھیں، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اب آئیں حضور علیہ السلام کی سیرت کے چند واقعات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام کس حد تک برداشت کرتے ہیں۔ آج میں نے یہ عرض کیا کہ جب ہمارے پاس عہدہ آتا ہے نا، اس وقت ہماری آنکھیں بدلتی ہیں، ہماری جو لینگویج وہ چینج ہو جاتی ہے، باڈی لینگویج بھی چینج ہو جاتی ہے، بولنے کا انداز وہ ہمارا بڑا خطرناک ہو جاتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی 10 سال تک رہے، 7 سال 9 سال یا 10 سال کی روایتیں تینوں ملتی، 10 سال تک رہے وہ۔ اب وہ اپنا یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک ان کا نام تھا، کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے،
اخلاق سب سے بہترین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کا اخلاق کیا ہے؟ فرمایا قرآن کھول کے دیکھ لو، سارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق ہے۔ پھر اس سے آگے چلیں، حضرت انس اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ارسلنی یوما لحاجت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کسی کام کے لیے ایک دن بھیجا، فقلت، حضور کے غلام تھے، آپ کی والدہ حضرت انس کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چھوڑ کے گئیں۔ اب ذرا انداز دیکھنا، کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فلاں کوئی کام ہے، جب کر کے آؤ۔ حضرت انس آگے سے کہتے ہیں واللہ لا اذهب، خدا کی قسم میں نہیں جاؤں گا۔ یہ حضور سے عرض کر رہے ہیں حضرت انس، کہتے ہیں میں تو نہیں جاؤں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ یہ کام کر کے آؤ۔ چھوٹے بچے ہیں، کہتے ہیں میں نہیں جاؤں گا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں نہیں جاؤں گا، لیکن ساتھ اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں وفی نفسی ان اذهب لما امرنی به نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں لیکن دل میں میرے یہ بات تھی کہ میرے محبوب نے مجھے حکم دیا میں ضرور کام کرنے جاؤں گا، لیکن ظاہری الفاظ میں نے یہ کہے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں نہیں جاؤں گا۔ اب اس کے بعد حضرت انس کہتے ہیں فخرجت حتی امر علی صبیان وهم یلعبون فی السوق، کہتے میں گھر سے نکلا جدھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کام بھیجا تھا، رستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا بھی بچپن گزرا ہے، چھوٹے بچوں کو کھیلتے دیکھتے ہوئے جو ہمارے پیئرز ہوتے ہیں، ہم چولی، یہ ہمارے ایج فیلو ہوتے ہیں، ہان، وہ پنجابی میں ہان نو ہان پیارا ہوتا ہے، تو بچے تھے، بچوں کو دیکھ کے کہتے میں بھی وہاں رک گیا، دیکھنے لگ گیا کہ بچے کیسے کھیل رکھے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جدھر مجھے بھیجا تھا، ظاہر وہ دیر ہو گئی، میں تو رستے میں مصروف ہو گیا تھا۔ اب کہتے ہیں اچانک کیا ہوا، فاذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قابض بکفایا من برائی فنظرت الیہ وهو یضحک، کہتے ہیں میں نے اچانک دیکھا کہ کسی نے میری یہاں گدی سے پکڑ لیا تھا، کہتے جیسے ہی مجھے کسی نے پکڑا تو میں نے ایسے پیچھے گردن گھما کے دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور حضور غصے میں نہیں تھے، وهو یضحک، حضور مسکرا رہے تھے، مسکراہٹیں بکھیرتے ہوئے، ہنستے ہوئے حضور نے انس کو ادھر سے پکڑ لیا، پھر فرمایا یا انیس، الفاظ کا چناؤ دیکھنا، انیس کہتے ہیں یہ انس کی تصغیر ہے، جیسے ہم بڑا بندہ ہو تو اس کو چھوٹا، ہماری پنجابی میں اس کا ترجمہ ایسے ہوگا، انس ہے نا تو ہم کہتے او چھوٹی انسی، یہ اس کا ترجمہ ہے، یا انیس او چھوٹے سے انس، اذهب حیث امرتک، جاؤ جدھر میں نے تمہیں بھیجا ہے پہلے کام کر کے آؤ۔ قلت انا اذهب یا رسول اللہ، میں نے کہا کہ حضور میں ضرور جدھر آپ نے بھیجا میں جا رکھا ہوں۔ ہمارے ہاں کبھی کوئی غلام یا کوئی ہمارا ماتحت سبورڈینیٹ کوئی ایسا کام کر لے، کیا ہمارے رویے میں ایسی تبدیلی ہوتی؟ ہمارا بڑا ہمیں کوئی کام کہہ دے، باپ بڑا بھائی کو کہہ دے اور ہم نہ کریں، کیا بڑے بھائی یا باپ ہونے کے ناطے کبھی ہمارے رویے میں ایسی تبدیلی آئی؟ ہم غور کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ماتھے پہ بل بھی نہیں آئے ہے، اور پیار کا انداز یہ کہ یہاں سے پکڑے، جیسے ہی حضرت انس نے پیچھے دیکھا حضور نے مسکرانا شروع کر دیا، جاؤ بیٹا جدھر میں نے بھیجا جا کام کر کے آؤ۔ پھر حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی، اور یہ الفاظ ہیں، کہتے ما علمت قال لشیء صنعت لما فعلت کذا و کذا، کہتے مجھے نہیں زندگی میں یہ معلوم پڑتا، کوئی یاد ہو کہ میں نے کوئی کام ایسا کیا ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا تم نے یہ کام کیوں کیا، ایسا ایسا کیوں کیا ہے، ولا لشیء ترکت حل فعلت کذا و کذا، اور کہتے نہ ہی مجھے یہ معلوم پڑتا ہے کہ کوئی کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم دیا ہو اور میں نے چھوڑ دیا ہو، نہ کیا ہو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا تم نے ایسا کیوں نہیں کیا ہے، یعنی کبھی یہ الفاظ بھی ارشاد نہیں فرمائے۔ ہمارے ہاں دیکھ رہے ہیں کہ میں 10 سال تو بڑی دور کی بات، 10 دن کوئی بندہ کسی کے ہاں کام کر لے، کسی کے ماتحت رہ لے تو اس کے بیڈ بیہیویئر کے اوپر پوری کتاب لکھ سکتا ہے۔ عزیز سامعین محترم، اس سے آگے چلیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے واقعات میں سے صبر اور برداشت اور تحمل کا کون سے واقعات ملتے ہیں؟ دیکھیں، یاد رکھیں ایک بات، رفاع عامہ کا کوئی بھی آپ کام کریں، کوئی بھی کام کریں تو آپ کی ذات سے کیڑے نکالنا، انگلیاں اٹھانا، کیچڑ اچھالنا، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ اب یہاں مسجد لے لیں، مسجد کی آپ خدمت کرتے ہیں، مسجد کی انتظامیہ کو پوچھ لیں کتنے تیر ان کی طرف چلائے جاتے ہیں، کیونکہ رفاع عامہ کا کام ہے، سارے محلے کا، پورے معاشرے کا کام ہے۔
آپ کبھی لنگر تقسیم کر کے دیکھ لیں، چاہے وہاں سے تھوڑی چیز بھی نہ چکے پھر بھی لوگ کہیں گے سارا خود ہی کھا گئے، خود ہی کھا گئے۔ کبھی کر کے دیکھ لیں، بر عوام کو کوئی چیز تقسیم کرنا شروع کر دیں آپ، اور اپنے کپڑے بھی اتار کے لوگوں کو دے دیں، لوگ پھر بھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے، آپ کو باتیں کریں گے۔ اور یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، لوگ اس طرح باتیں کرتے رہیں گے، لیکن اگر آپ تحمل اور برداشت کریں گے ان کی باتوں کو، آپ رائٹ ہیں، برداشت کریں، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ کی گڈی کیسے چڑھاتا ہے۔ اور اسی طرح کے واقعات حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ حنین سے واپس آ رہے تھے، جعرانہ کے مقام کے اوپر پہنچے تو اس وقت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے کے اندر کچھ چاندی تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے۔ جب لوگوں میں یہ تقسیم کر رہے تھے تو ایک بندہ عربی، اس نے یہ کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے دل، جب اس نے یہ جملہ یہ کہا ذرا سنیں، کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل انصاف کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ویلک ومن یعدل اذا لم اکن عادل۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تیرا بھلا کرے، مجھے یہ بتا اگر میں عدل انصاف نہیں کروں گا پھر کون کرے گا دنیا میں عدل؟ پھر اس کے بعد فرمایا کہ خبت و خسرت ان لم اکن عادل، فرمایا کہ اگر میں عدل نہ کروں تو میں خائب و خاسر ہو جاؤں گا، ناکام اور برباد ہو جاؤں گا۔ عدل کے بغیر نظام قائم رہ نہیں سکتا، میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا اگر خائب و خاسر ہو جاؤں گا اگر میں انصاف نہ کروں۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب کھڑے تھے، عرض کیا کہ حضور مجھے حکم دیں میں اس منافق کی گردن اتار دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں کرنے دوں گا، وگرنہ لوگ باتیں کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو خود ہی قتل کروا رکھے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ اس طرح کا سخت جملہ برداشت کیا، طاقت بھی تھی۔ یاد رکھیں اصل برداشت اس وقت ہوتی ہے جب بندے کے پاس طاقت ہو، جب طاقت نہیں ہے تو پھر یہ وہی صاحب ہوتے ہیں انگور کھٹے ہیں، انگوروں تک ہاتھ نہیں پہنچتا تو کہہ دیا جی انگور کھٹے ہیں میں نہیں کھا سکتا۔ اصل برداشت ہوتی تب ہے جب بندے کو مکمل اختیار ہو، طاقت ہو، بدلہ بھی لے سکتا ہو، پھر بھی انسان اپنے غصے کو پی جائے، اس کی بات کو برداشت کرے، اس کو صبر اور تحمل کہا جاتا ہے۔ دیکھیں صحابہ کا جم غفیر ہے، حضرت عمر نے تلوار بھی نکال لی کہ اس نے یہ کہا حضور آپ انصاف نہیں کر رکھے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قتل نہیں کرنے دیا۔ پھر اس سے آگے چلیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا، انداز اس کا بڑا بدتمیز تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کے آپ تشریف فرماتے، حضور جب بھی گھر سے تشریف لاتے صحابہ کھڑے ہو جاتے، تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ہم آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فقمنا ہینا قام فنظرنا الی اعرابی قد ادرکہم، کہتے کہ ہم نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عرابی کہتے ہیں گاؤں سے آنے والے لوگ، بدو کو کہتے پینڈو کہہ سکتے ہیں، یعنی ان پڑھ کہہ سکتے ہیں، وہ ایک بندہ آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب کھڑا ہے۔ اب کیا اس نے فجبزہ بردائی فحمر رکبتہ، کہتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گردن مبارک میں چادر تھی، زور سے اس نے چادر کھینچی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن مبارک سرخ ہو گئی، یعنی اتنے زور سے کھینچی کہ سرکار کی گردن مبارک سرخ ہو گئی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَقَانَ رِدَان خَشِنًا، وہ چادر بڑی کھردری تھی، ملائم نہیں تھی، کھردری چادر تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک سرخ ہو گئی۔ فالتفت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس عرابی کی طرف متوجہ ہوئے، فقال له العرابی، عرابی آگے سے کہنے لگا، وہ پینڈو بدو کہنے لگا، کہتا ہے کہ احمل لی علی بعیری ہذین، میرے یہ دو اونٹ کھڑے ہیں ان کے اوپر سامان لاد دو، یہ دو اونٹ میرے ہیں اور ان کے اوپر سامان لاد دو۔ اگلا جملہ سنیں وہ کیا کہتا ہے، کتنا بدتمیز قسم کا، کہتے ہیں فَإِنَّكَ لَا تَحْمِلُ لِي مِن مَالِكَ وَلَا مِن مَالِ أَبِيكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو آپ اپنے مال میں سے اس کے اوپر لاد رکھے ہیں، نہ یہ مال آپ کے باپ کا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی یہ جملہ کہتے ہوئے ترجمہ کرتے ہوئے دل دہل جاتا ہے، انداز یہ نہ تو یہ آپ کا مال ہے جو اونٹوں کے اوپر آپ نے بیت المال سے لادنا ہے، نہ یہ آپ کے والد صاحب کا ہے، اس کے اوپر سامان لاد دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے سے فرمایا کہ لا و استغفر اللہ لا و استغفر اللہ لا و استغفر اللہ لا احمل لک حتی
تقیدنی من جبزتک التی جبزتنی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، نہیں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، نہیں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میں تیرے اونٹوں کے اوپر سامان نہیں لا دوں گا جب تک کہ جو تم نے میری گردن میں کپڑا زور سے کھینچا ہے جب تک اس کا بدلہ نہیں دیتے میں تمہیں مال نہیں دوں گا، تیرے اونٹوں کے اوپر مال نہیں لا دوں گا۔ اب اس نے آ کے زیادتی کی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتا ہے یہ دونوں اونٹوں کے اوپر مال لا دو، فرمایا نہیں جب تک میں تم سے بدلہ نہیں لوں گا تم مجھے بدلہ نہیں دو گے میں ان اونٹوں کے اوپر سامان نہیں لا دوں گا۔ آگے سے عرابی کیا کہتا ہے، ہو ملک کا بادشاہ، پنڈ کا چودھری ہو، اس سے آ کے کوئی بندہ ایسی بات کرے کوئی برداشت کرے گا؟ ہم عام سے انسان ہیں، مال بھی ہمارا ہو قبضہ بھی ہمارا ہو، کوئی آ کے بندہ اس طرح ہمیں تو کہہ کے بلا دے نا کہ مال لینے آیا ہے، تو کہہ کے بلا دے، ہم کبھی تصور بھی نہ کرے اس کو چیز دیں۔ لیکن دیکھیں سونے مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل اور برداشت، فرمایا کہ میں نہیں دوں گا جب تک مجھے بدلہ نہیں دے گی۔ وہ آگے سے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ یقول اللہ العرابی واللہ لا اقیدکہا، اس نے کہا میں قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں حضور آپ کو بدلہ نہیں دوں گا میں، یعنی جیسے میں نے گردن سے چادر کھینچی ہے آپ کی گردن مبارک سرخ ہوگی، میں کبھی بھی یہ بدلہ نہیں دوں گا آپ سے، ہاں اگر دینا ہے مال تو دے دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے کچھ نہیں ارشاد فرمایا ثم دعا رجلا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا، فقال له، اس کو یہ فرمایا کہ جاؤ اس کے دونوں اونٹوں کے اوپر، ایک اونٹ کے اوپر جو لاد دو دوسرے کے اوپر کھجوریں لاد دو اور اس کو جانے دو سے۔ ہاں بتائیں کبھی ایسی کوئی مثال، ہم تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سامنے رکھیں، ہماری تو بائک کے ساتھ کوئی تھوڑی سی پیچھے سے بائک ٹکر لگ جائے ہم کبھی معاف کرنے کا سوچتے ہی نہیں ہیں، تصور ہی نہ کریں ہمارے ہاں۔ اور یاد رکھیں ہم چھوٹی چھوٹی بات، یہ برداشت کا عنصر اگر ختم ہو جائے تو بات بڑی دور تک نکل جاتی ہے۔ میں نے یہ شروع میں عرض کیا کہ ایک بات اگر برداشت کرنے خاموش ہو جائیں آپ کی زندگی بھی بچ جائے، خاندان کی زندگی بچ جائے، بلکہ پورے معاشرے کی زندگی بچ جائے اگر آپ ایک بات برداشت کر لیں۔ وہ کسی جیل میں ایک نوجوان پکڑا گیا تھا 302 کے کیس میں، تو اس کو پھانسی کا حکم سنا دیا گیا، اس کی ماں بہن بیٹی اس کی ملاقات کے لیے آئیں تو وہ زار و قطار رو رہا تھا، تو جیل کے جو دوسرے افراد تھے انہوں نے کہا یار تیرا قد کاٹ دیکھ کتنا بڑا ہے اور تو آگے سے بچوں کی طرح رو رہا ہے، موت سے ڈرتا ہے، اتنا ڈرتا ہے تو پہلے قتل ہی نہیں کرنا تھا، پہلے تو بڑا جگرا دکھا کے تم نے قتل کر دیا، آج پھانسی کا حکم سنایا گیا، ماں بہن بیٹی کو دیکھ کے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا عورتوں کی طرح۔ اس نے کہا نہیں میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں، مجھے موت دیکھ کے رونا نہیں آ رہا ہے، میں کوئی اور بات سوچ کے رو رہا ہوں۔ اس نے کہا جس بندے کو میں نے قتل کیا تھا اس نے مجھے صرف ایک گالی دی تھی، ماں کی گالی دی تھی اس نے، تو میں نے اس کو قتل کر دیا۔ جس ماں بہن کی اس نے ایک گالی دی تھی میں نے اس کو قتل کر دیا۔ آج کورٹ کچہری میں کئی دفعہ وہی مائیں بہنیں بیٹیاں میری ملاقات کے لیے آتی ہیں اور یہ طرح طرح کی لوگوں کی نظریں ان کے اوپر پڑتی ہیں، مجھے پتہ ہے کون کس نظر سے میری ماں بہن بیٹی کو دیکھ رہا، کاش کہ میں نے اس وقت ایک گالی برداشت کر لی ہوتی، آج مجھے یہ دن تو نہ دیکھنے پڑتے، آج یہ کچہریوں کے اندر میری مائیں بہنیں تو نہ آتی۔ عزیز سامعین محترم، برداشت انسان کا سب سے مضبوط ترین ہتھیار ہے، ہم نے کبھی اس کو غور ہی نہیں کیا ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ برادریوں کے اندر ہم نے بچوں کی تربیت ایسے کرتے ہیں، دیکھیں بچے آپ کی تربیت کرنا آپ کے اوپر یہ حق ہے، بچوں کا یہ حق ہے ادا کریں اس کو، ہم اور چیزیں اس کو سکھاتے ہیں یہ بھی ان کو سکھائیں، بتائیں ان کو بیٹا برداشت کرنی ہے۔ میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے ہاں بچہ باہر کسی کے ساتھ لڑائی کرے اور وہ روتا ہوا گھر میں آئے، اکثر یہ گھروں کے اندر یہی پریکٹس چلتی ہے، بچہ روتا ہوا باہر سے آیا ہے تو باپ پوچھتا کیا ہوا ابو مجھے فلاں نے مارا، تو آگے سے وہ گالی دے کے کیا کہتے ہیں مار کھا کے آ گئے ہیں تو ان دیکھو، یہی کہتے ہیں نا مار کھا کے آ گیا ان دیکھو، تجھے چاہیے تھا کہ اس کا سر پھوڑ کے آتے، ایسے گھر آ گیا۔ کیا یہ بچوں کی تربیت ہو رہی؟ آج بچے کو ہلا شیری یہ باپ دے رہا ہے، کل کو یہی بیٹا باپ کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو جائے گا۔ دیکھیں برداشت بچوں کو سکھائیں، خود اپنے اندر لے کے ذہن مینٹلٹی بنائیں کہ ہم نے یہ برداشت کرنی ہے، پھر دیکھیں اس کے ثمرات کیا ہوتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے واقعات میں سے ایک اور آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ کا موقع تھا،
تو صحابہ کرام تھوڑا سا سائڈ پہ تھے، تو ایک کافر نے موقع پاتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آیا اور تلوار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سونت لی، تان لی اس طرح، اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بتاؤ تمہیں کون مجھ سے بچائے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ایک لفظ ارشاد فرمایا، میرا اللہ مجھے بچائے گا، اللہ۔ آپ بھی اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھائیں، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر آپ کا یقین کامل ہوگا کبھی بھی آپ دنیا سے ڈریں گے نہیں۔ آپ ہمارا یقین کامل نہیں رہا ہے، ہم اسباب کی طرف فوراً دوڑتے۔ میں نے کئی مرتبہ یہ عرض کیا، آپ کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے پہلے سر سجدے میں رکھیں، اپنے رب کے ساتھ گفت و شنید کریں، وہ اپنا دکھ رب کے ساتھ شیئر کریں۔ کبھی یار کر کے تو دیکھیں، آپ کبھی سر سجدے میں رکھیں، اپنے رب سے یہ کہیں مالک مجھے 50 روپے چاہیے تھے، یا اللہ مجھے مل نہیں رہے، مجھے 50 روپے عطا کر۔ اللہ دیتا ہے، انتظام مالک نے کرنا ہے۔ سر میں درد ہے اپنے رب کو بتائیں، ماں کو بعد میں بتائیں، ڈاکٹر کو بعد میں بتائیں، پہلے اپنے رب کو بتائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں یہاں پہ فرمایا کہ صحابہ دوڑ کے آؤ یہ میرے اوپر وار کرنے لگا ہے، اس نے کہا کون بچائے گا؟ فرمایا میرا رب مجھے بچائے گا۔ جب اتنی بات کہی تو اس کے اوپر خوف طاری ہوا، تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار اٹھائی اور فرمایا اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ جب اتنی بات کہی تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ آپ بہت ہی اچھی تلوار اٹھانے والے ہیں، حضور مجھے معاف کر دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے۔ پھر فرمایا مجھے یہ بتاؤ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ چٹا انکار کر دیا، کہتا ہے میں نہیں گواہی دے سکتا۔ سرکار کے ہاتھ میں تلوار ہے، تو حضور نے پوچھا گواہی دیتے ہو اب کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ واحد یکتا تنہا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نہیں گواہی دیتا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فرمایا اچھا پھر بتاؤ کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ حضور البتہ ایک آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آج کے بعد نہ تو آپ سے لڑائی کروں گا اور نہ ہی آپ سے لڑائی کرنے والوں کا ساتھ دوں گا، نہ ہی ان کے ساتھ مل کے آپ کے ساتھ لڑائی کروں گا، یہ آپ سے پکا وعدہ کرتا ہوں۔ اب یار اتنا غلط قسم کا بیہیویئر ہو، بندہ قتل کرنے کے لیے آیا ہو اور جس کو قتل کرنے کے لیے آیا ہے وہ بندہ اس کے اوپر قابو پا لے، پھر بھی برداشت دیکھ کے سرکار خاموش رہے، مسکرائے۔ جب اس نے یہ وعدہ کر لیا کہ نہ آپ سے لڑائی کروں گا نہ آپ سے لڑنے والوں کا ساتھ دوں گا، تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے چلے جاؤ، چھوڑ دیا اس کو۔ اب دیکھیں اس کا فائدہ کیا ہوا، وہ بندہ جب اپنے قبیلے میں جاتا ہے تو جا کے قبیلے والوں کو کہتا ہے او قبیلے والوں سنو، آج دنیا کے سب سے بہترین بندے سے مل کے واپس آ رہا ہوں میں، آج مجھے پتہ چلا دنیا میں سب سے بہترین ذات کون سی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں برداشت کا عنصر ختم ہو چکا ہے، ہم یہی کہتے ہیں غلام میں یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، سرکار کی سیرت قبول نہیں ہے۔ برداشت تحمل یہ لے کے آئیں، ہم بہت دور چلے گئے کہ ہمارے ہاں یہ چیز ہے نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تربیت کا انداز بھی بڑا انوکھا تھا، برداشت بھی کرتے تھے۔ ایک صحابی ایک عربی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے کچھ مانگا، آپ نے اس کو دے دیا۔ جب دے دیا تو فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، تو اس نے آگے سے کہا کہ نہیں آپ نے کوئی احسان نہیں کیا اور کوئی اچھا کام بھی نہیں کیا، نہ احسان کیا نہ اچھا کام کیا ہے۔ صحابہ کو غصہ چڑھا، وہ اس کو مارنے لگے، آپ نے فرمایا نہیں اس کو کچھ نہیں کہنا۔ پھر آپ دوبارہ گھر تشریف لے گئے تو وہ بندہ بھی پیچھے اس کو بلا لیا، کچھ اور مال دیا، خوش ہو گیا، فرمایا اب میں نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اہل خانہ کا بھی بھلا کرے، آپ کے پورے خاندان کا بھلا کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بات تو بڑی اچھی کی ہے، دیکھو تم نے جو پہلے جملہ کہا ہے میرے صحابہ کا دل دکھا ہے، جا کے ان کے سامنے یہ جملہ دوبارہ کہہ دینا تاکہ ان کے دلوں سے تمہارے لیے نفرت ختم ہو جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے دن وہ صبح آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بتاؤ کل کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے کہا کہ حضور واقعی آپ نے احسان کیا، اللہ آپ کے اہل خانہ کا بھی بھلا کرے، پورے خاندان کا بھلا کرے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بندے کی اور میری مثال بالکل اس طرح ہے جس طرح کسی بندے کے پاس اونٹ ہو اور وہ دوڑنا شروع کر دے، بدک جائے، ڈر جائے اور اس کو دوڑ کے لوگ پکڑنے لگے اور تیز دوڑنا شروع کر دیں، آگے سے اس کا مالک ہے وہ کہتے ہیں سارے سائڈ پہ ہٹ جاؤ، اس کو میں اپنے قابو میں خود کروں گا۔ بکرا چھترا آپ نے رکھا ہو تو مالک کو پہچانتا ہے، وہ ہاتھ میں گھاس پکڑ لے اور اس کو پیار سے بلائے، وہ مالک کے پاس آئے، مالک نیچے بٹھائے، کجاوا رکھے اوپر بیٹھ جائے اور اس کو سدھار لے۔
تو حضور علیہ السلام فرماتے اس بندے کی اور میری مثال بالکل اسی طرح ہے۔ فرمایا کہ یہ سرکش ہو گیا تھا، اس نے غصے میں آ کے کھری کھری مجھے سنا دی، غلط بات کی، اگر میں اس کا مالک تھا اس کی اصلاح نہ کرتا تو کون کرتا، تم اس کو قتل کر دیتے یہ بیچارہ جہنم میں چلے جاتا۔ عزیز سامعین محترم، برداشت کریں اپنے اندر، حضور علیہ السلام کے ان کے واقعات کو جب بھی کوئی معاملہ ہے سامنے رکھیں، کبھی فرعون بننے کی کوشش نہ کریں۔ یاد رکھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے اوپر ظلم کرتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا۔ برداشت کریں، یہی زندگی کا سب سے بڑا حسن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا